बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज बात करनी है जी जंगों के हवाले से, ईरान इसराइल अमेरिका जंग। क्योंकि जाफरी साहब ने पहले ही कहा था कि जी स्टॉप का बटन नहीं है, पॉज का बटन है। उस टाइम पे जो जंग रुकी थी वो पॉज हुई थी और उसके बाद फिर जंग दोबारा स्टार्ट हुई। अब जाफरी साहब से ये पूछना है कि जी अभी भी पॉज का बटन आता नज़र आ रहा है या स्टॉप का ही बटन होगा, और उसके अलावा इसकी वजह से कितने ममालिक जो सा है इसकी जद में आएंगे, क्योंकि तेल की जो सी है रसाई अभी तक मुमकिन नहीं हो रही। और उसके अलावा पूछूंगा कि जी क्या ईरान ये जंग जीत चुका है या अमेरिका ये जंग जीत चुका है, क्योंकि एक ट्रम्प के मुशीर ने उनको मशवरा दिया है कि जी अब जंग को ख़त्म करें और अपनी फतह का ऐलान करें। क्या ये हो सकता है इस तरह से? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी जाफरी साहब से पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे जी इस जंग का मुस्तकबिल, क्या पॉज का बटन है या अब स्टॉप का बटन होगा? जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। सर अभी भी पॉज आएगा या स्टॉप होगा? सर स्टॉप नहीं होता, मेरे कहने से नहीं होता सर। मेरे कहने से तो मतलब सच्ची बात है कि दुनिया का छोटे से छोटा काम नहीं होता, वो कायनात का मालिक है, उसके कहने पे। और मुझे जो मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि मैं जो है इसको एस्कटोलॉजी में हदीसों की रोशनी में पढ़ने का आदी हूँ। मुझे जो अहादीस की रोशनी में वक्त नज़र आ रहा है वो अच्छा नहीं है। ये वही वक्त है जिसके बारे में सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फ़ितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। ये वही वक्त है जिसके बारे में सरकार ने कहा था कि तुम पे आसमान से आग बरसाने वाले तीर बरसेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर गर्क करेंगे। ये वही वक्त है कि जिसको सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कौनैन ने अशद्दुल फितना कहा है, फितनों का शदीद तरीन दौर। तो सरकार ने जिसको अशद्दुल फितना कहा हो, वो कितना का बड़ा हो सकता है। आपकी हमारी सोच ख़त्म हो जाती है जहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं। आपको आइडिया ही नहीं है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बहुत मुश्किल है, आने वाला वक्त सुकून का हो, ये बहुत मुश्किल है। ये जंगें थमती नज़र नहीं आ रही। मुझे तो नहीं लगती, अगर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह बदल दे तो बदल दे, मुझे तो किसी वक्त भी होता है। जंग किस तरफ ज़्यादा फैलती नज़र आ रही है सर? इस पूरे रीजन में फैलेगी सर, मिडल ईस्ट से निकल के ये साउथ ईस्ट एशिया में भी आ जाएगी, हमारे तक पहुंचती नज़र आ रही है। मुझे लग रहा। ठीक है। अच्छा सर, ट्रम्प का जो बयान है कि जी फतेह का ऐलान करें, आपको लगता है कि यार अमेरिका ये जंग जीत चुका है? क्योंकि ईरानियों ने जो इसराइल का हाल किया है, जो मशरिक़ वस्ता वाली खलीजी ममालिक वाली साइड पे जो अपने हमले किए हैं, तो इसके नतीजे में सर जंग रुकती तो नज़र नहीं आ रही। रहेगी बात कौन जीत रहा है, तो जीत का फ़ैसला हमेशा फिनिश लाइन पे होता है। फिनिश लाइन जो है वो अभी नहीं आई, आती है तो देखते हैं। अभी नहीं आई। अभी कहाँ। आप क्या कहते हैं कि आप जो है वो पूरा जो साइकिल है उसके दरमियान से ही आप जहाँ मर्ज़ी फिनिश लाइन बना लेंगे। तो इस बार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़ैसला मुसलमानों की मर्ज़ी से होगा, बाकी किसी की मर्ज़ी से नहीं होगा। तर्जुमा इसका खुद कर लीजिएगा। सर इस जंग का इख्तिताम तो वो एक किस्म का अगर अमेरिका करता है तो मुसलमान भी इसी तरह के रिस्पॉन्स देते रहेंगे जैसे आप कह रहे हैं? मुसलमान आपस में इकट्ठे होंगे, लेकिन अभी ज़रा मुसलमानों में 1%, 0.1% जो है ना वो रियलाइजेशन हुई है कि हमें सबको, सारे को मारने वाला एक है और हम उसी से टीके लगवा रहे हैं। और वो मुझे यहाँ जो है वो मीर तकी मीर का एक मिसरा याद आ गया कि हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो है हमारे टुकड़े हुए हैं मुस्लिम उम्मा के, वो उन्हीं से जो है वो तवक्को रखती है कि वो मुस्लिम उम्मा की मदद करेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। ये दुनिया जो है वो किसी और तरफ है और ये हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। आपको आइडिया नहीं है कि दुनिया में वो जो है, अल्लामा साहब ने कहा था ना, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं,
محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. علامہ محمد اقبال کو نہ پڑھنے کا نقصان ہو رہا ہے اس پاکستان کو. ہمارے بچوں کو علامہ محمد اقبال پڑھنے نہیں دیا گیا، تباہی پھر گئی ہے ہماری. سر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی اس جنگ میں اختتام اسی وقت ہوگا جب انہیں مناسب لگے گا. کیا ایران ایسا ہونے دے گا؟ ٹرمپ کو تو ابھی بہت کچھ مناسب نہیں لگ رہا. ٹرمپ کو تو ابھی بہت کچھ مناسب نہیں لگ رہا، اور یہ بس دیکھیے گا بندر کے پاؤں جلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہ اپنے ہی بچے اپنے پیروں تلے. مجھے نہیں بالکل پتا وہی والا مثال. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا سر ثالثی کا کردار کہیں سے نظر آ رہا؟ سالے سے انہوں نے چھوڑے کہاں ہے، ساری تو پارٹیز ہیں، ساری کی ساری پارٹیز ہیں. روس، چائنا، پاکستان کچھ ایک تو ہوگا نا سر؟ تو ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون کس کے الائز ہیں. سفارتکاری، میں خیر سفارتکار بھی نہیں ہوں، نہ میں آئی آر کا کوئی اسپیشلسٹ ہوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن سفارتکاری کے لیے نیوٹرل پارٹی ہونی ضروری ہے. جب سب کو پتہ ہو کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، کوئی اس بورڈ میں، کوئی اس بورڈ میں، کوئی اس بوٹ میں، کچھ اس بوٹ میں، تو پھر یہ بوٹس اینڈ بورڈز دونوں امن نہیں لا سکتے. دونوں امن نہیں لا سکتے. مجھے تو یہ لگتا ہے. سر جنگ پانی کی طرف بھی رخ کیا. پہلے میزائلوں کی جنگ ہو رہی تھی، ہوائی اڈوں سے وہ ہو رہی تھی. اب پانی کی طرف بھی رخ کیا. اب یہ پانی کی جنگ بڑھے گی یا کم ہوگی؟ حدیث میں ہے پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا. پانیوں میں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. نظر آ رہے ہیں. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسکیٹالوجی کوئی عام سا سبجیکٹ ہے، یا یہ ایسا ہی ہے کہ یہ مطلب آپ پرائمری اسکول میں پڑھا لیں گے؟ یہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی احادیث کو پڑھنے کا علم ہے، اور یہ ان کی مرضی کے بغیر ملتا ہی نہیں ہے کسی کو. یہ سوچ ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے یہ کام، آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے سر. ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت ہوئی، جس کا آپ نے کہا تھا جی ایک لیڈر کی جائیں گے، آپ نے کہا ایک اور لیڈر بھی جائیں گے. ان کے بیٹے پر بھی بار بار حملے ہو رہے ہیں. وہ ابھی میرے خیال میں ان کے آڈیو میسیجز آ رہے ہیں، منظر عام پر وہ نہیں آئے. تو ان کی جان کا بھی خطرہ ہے. مجتبی خامنہئی بالکل کی ہو بات کریں. سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس بار جو کاغذ کہہ رہے ہیں نا، اس بار مسلمانوں کی باری نہیں ہے. اللہ کی مرضی، اللہ بدل دے تو بدل دے، لیکن اس بار جو میرا کاغذ کہہ رہا ہے نا، اس بار جس نے جانا ہے وہ مسلمان شاید نہ ہو سکتا ہے. وہ ساریاں قربانیاں مسلمانوں نے ہی دینی ہیں کہ باقیوں نے بھی دینی ہیں؟ بالکل تو دین دیو نا انہوں نے. بالکل. افواہ تھی کہ جی پیوٹن نتن یاہو بھی ہلاک ہو چکے ہیں حملے میں، مگر اللہ پھر کرے اس یار، کے بعد کوئی بیان نہیں آیا. مگر ابھی تک ایسا ہی ہے، یہی افواہ ہے. اللہ کرے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. میرا کاغذ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ بڑا ضرور جائے گا، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام سا آدمی ہو، اور وہ کوئی نہ کوئی بڑا آدمی ضرور جائے گا. کاغذ یہ کہہ رہے ہیں. ایران کہتا ہے یہ ایک لڑائی میں 10 سال تک جنگ سے لڑ سکتا ہوں. ایران آپ 25 سال بھی لڑ سکتا ہے. ایران واقعی میں ایسا ہے، اور آنے والے وقت میں یہ لڑائی ایسکیلیٹ کرے گی. نہ چاہتے ہوئے بھی چائنا اس کا پارٹ بنے گا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر ایک ایسکیٹالوجی میں ایک حدیث کا جب جائزہ لیں تو اس میں آتا ہے کہ خراسان کے ساتھ ایک ملک مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو جہاں خراسان کی حدیں ہیں جہوں سہوں سے پہلے وہ رشین ٹیریٹری ہے، تو رشیا مسلمانوں کی مدد کرے گا. ٹائم ول ٹیل. سر کئی فوجی اب مڈل ایسٹ میں اتارے گئے ہیں. 5000 فوجی امریکہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. اب یہ جنگ آپ کو زمینی جنگ کی طرف ایسکلیٹ جا ہو رہی ہے؟ بہت خطرناک ہے، ہو سکتی ہے سر، ہو سکتی ہے. زمینی جنگ. بوٹس آن گراؤنڈ جا سکتے ہیں، اور اس میں نقصان زیادہ ہوگا دشمن طاقتوں کا. ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی سائڈ پہ نہیں، میں کاغذ کی سائڈ کے اوپر ہوں.
اور مجھے لگتا ہے کہ جو حالات ہیں ابھی اس سے بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں، اور زیادہ خراب ہوں گے ابھی بھی؟ بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں، سر دنیا سٹک ہو کے رہ گئی ہے۔ قحط جیسی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی تو آپ کو صرف تیل کا کرائسس نظر آ رہا ہے، مجھے میرا کاغذ کہتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی دا فوڈ کرائسس، اٹس گوئنگ ٹو بی دا فوڈ کرائسس۔ راشن اکٹھا کرنے والا کا ٹائم ہے سر۔ پتہ نہیں سر، میرے کہنے سے تھوڑی ہونا، اللہ کی مرضی ہے۔ بہت سارا جہاں آپ نے راشن اکٹھا ہو کیا ہو وہیں آگ لگ جائے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، بالکل تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ بالکل اپنے آپ کو پاک رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے وہی نا، جو ہے اب آپ یورپ کی مشینوں کا سہارا تلاش کریں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ سر، اور کتنا ٹائم ہے اس جنگ کا بھی؟ ابھی تو کم از کم 2-2.5 سال چلے گی، کم از کم۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین کی حدیث میں جس جنگ کا 7 سال تک چلنے کا اشارہ ہے، ہم اس کا بھی 5ویں سال میں شروع ہوئے، تبھی یہ 5واں سال پورا ہے، پھر 6واں سال ہے، ٹھیک ہے 7ویں سال میں جا کے کنکلوڈ ہوگی، 26 27 اور میں بھی 28 کے کچھ حصہ۔ ٹھیک ہے ابھی تو نہیں، ابھی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ہوائی اڈوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کو باقاعدہ سے رسپانس دیا جا رہا ہے، امریکہ ہار چکا ہے مگر ہار مان رہا نہیں ہے۔ کوئی یہ بات نہیں، مان لے گا، ابھی نہیں ماننی اس سے؟ مان لے گا، ٹھیک ہے ہونی بڑی بری ہے۔ ٹھیک ہے یہ میں ایسے ہی مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاؤں جلیں گے تو پھر اپنے بچوں کو پھینکے گی، وہ ایسی بندیا ہے جو اپنے بچوں کو پھینک کے اوپر بیٹھے گی، پھر بچوں کو ہوش آئے گی کہ انہیں ساڈے نال کیتا کی ہے، ہم تو انہی کے سہارے پہ تھے اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، پھر شاید یہ بچے آپس میں اکٹھے ہو جائیں، ورنہ ابھی تو نہیں۔ قدرت، اللہ بعض اوقات بڑے بڑے کمال کے کام کرتا ہے، آپ اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ چھتر وہاں سے پڑواتا ہے جہاں پہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو ہمارے اپنے ہی تھے اور انہوں نے ہمیں مارا، پھر وہ رستہ بدلتے ہیں۔ ایک کاؤنسلنگ کا اللہ کا طریقہ بڑا شاندار ہے۔ سر، آپ نے بتایا کہ 2.5 سال تک یہ جنگ چلے گی، مگر درمیان میں کوئی پوز کا پوز بٹن؟ آ سکتے ہیں، پوز بالکل آ سکتے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پوز کا دورانیہ کم ہوتا جائے گا۔ پہلے یہ پوز مہینوں پہ ہوتا تھا، پہلے اس سے پہلے جو یہ پوز تھا وہ سالوں پہ تھا، 1.5 سال سکون رہ گیا، پھر جنگ ہو گئی، پھر 1.5 سال، پھر یہ مہینوں پہ آ گیا، اب شاید ہفتوں کے اوپر بات چلی جائے، ہو سکتا ہے دنوں کے اوپر چلی جائے، بھائی اتنا ہی پوز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ بالکل۔ جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایران اسرائیل کے حوالے سے بات ہوئی، اور امام مہدی کے حوالے سے بات ہوئی، اور دجال کے حوالے سے بات ہوئی کہ جی دجال کی کیا انٹری ہو چکی ہے، اس حوالے سے بھی جعفر صاحب نے بتایا۔ جعفر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ بالکل۔ سلام پاکستان۔